آپ نے کہا ہے ملک میں بچی کھچی جمہوریت ہے، جو بھی ہے جمہوریت نہیں ابھی آپ نے اعتراف جرم کہا ہے کہ ابھی جمہوریت نہیں ہے، بچی کھچی جمہوریت. یہ ایک تو آپ لوگوں کے اوپر جو قانون کی تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے، دوسرا آپ لوگوں کی اپنی تلواریں بھی بڑی ساری ہیں. کل مروت صاحب آپ کا نام لے کر گئے ہیں کہ آپ کے خلاف بھی علیمہ خان صاحبہ نے بیانات دیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹ از ہیپننگ ان پارٹی؟ اس ٹائم پر تو یونٹی کی ضرورت ہے. دیکھیں بہت شکریہ. اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کہیں پر ہلکی پھلکی بات ہوتی ہے نا تو ہمارا میڈیا بھی زیادہ اس چیز کو چھاڑ رہا سارا آپ نے ملبہ ہم پہ ڈال دینا. آپ لوگ تو معصوم، دیکھیں میری آپ لوگ تو بیان ہی نہیں دیتے کوئی، ہماری غلطی. دیکھیں بیانات نہیں ہونے چاہیے. میری صرف گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت کے حالات ہیں ملک کے ان پر فوکس ہونا چاہیے اور وہ زیادہ باتیں ہونی چاہیے. یہ والا آپ لوگوں نے ویسے آج کل بڑا انٹرسٹنگ ٹویسٹ دینا شروع کیا. آپ لوگ ہماری بات کرنا چھوڑیں، ملک کی بات کریں. اس سے پہلے آپ لوگ بڑا فخر سے بولتے تھے خبر ہی ساری خان اور پی ٹی آئی کی. نہیں دیکھیں تو خان ملک کی بات کرتا ہے نا. اگر پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کون ہے؟ پاکستان کی عوام ہے نا. جو کیسز ابھی آپ بھگت رہے ہیں وہ ملک کی بات پہ تو نہیں تھے، 9 مئی کی بات پہ تھے. دیکھیں 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے. اب دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جس طرح بھٹو صاحب کو سزا ہوئی اس وقت یہ کہا گیا کہ بالکل جی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سابق وزیر اعظم ہے یا وہ ایک پارٹی کا سربراہ ہے تو اس بنیاد کے اوپر چھوڑ دیا جائے. تو پھر تاریخ نے فیصلہ جب دیا، سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ تھا. تو یہ سارے فیصلے غلط ہیں. ابھی آپ لوگ کو ویسے بھٹو صاحب بڑے اچھے لگ رہے ہیں کچھ عرصے سے، اس سے پہلے آپ لوگ بہت ساری ان کے کام بتاتے تھے جو آپ کو پسند نہیں. دیکھیں اگر ملک توڑنا جو ہے وہ اچھی بات ہے تو مجھے بتائیں، میں آج بھی کہوں گا کہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو غلط چیزیں ہوں گی وہ غلط ہوں گی، لیکن عدالتی فیصلے اگر غلط ہوں گے تو ہم اس پہ ضرور تنقید کریں گے. اور آج بھی سسٹم یہی ہے کہ عمران خان ہو یا اس کی جتنی لیڈرشپ ہو ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے سارے جھوٹے ہیں. یہ 9 مئی کے کیسز کی اگر میں بات کروں تو ایک جج 2 مقدمات کے اندر بری کر دیتا ہے ان تمام لیڈرشپ کو انہی گواہوں کے بیانات کے اوپر جو ٹیبل کے نیچے چپ کے بیٹھے ہوئے تھے. پھر نیا جج تبدیل کر کے اور آ کر وہ سزا سنا دے تو اسے فکس میچ نہیں کہیں گے. اچھا یہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے سینیٹر صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو 9 مئی کا معاملہ ہے وہ تو قوم کے سامنے ہے سارا کا سارا. وہ کہہ رہے ہیں قوم کے سامنے ہے کہ وہ جھوٹا ہے، آپ کہہ رہے ہیں قوم کے سامنے ہے کہ وہ سچا ہے. نہیں وہ تو قوم کنفیوزڈ ہے. نہیں، قوم کہاں سے کنفیوز ہے؟ قوم نے ویڈیوز تو دیکھی ہوئی ہے نا، فوٹیجز ساری دیکھی ہیں، انہیں معلوم ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں بات، تو ان کے پاس جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو ایونیوز موجود ہیں، یہ وہاں پہ جا کے اپنا کیس پلیڈ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی کیونکہ اس ملک میں کچھ بچی کچھ جمہوریت ہے تو یہ ہے، ورنہ اگر نہ ہوتی تو یہ بھی نہ ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو 9 مئی آپ نے کہا ہے ملک میں بچی کھچی جمہوریت ہے، جو بھی ہے جمہوریت نہیں ابھی آپ نے اعتراف جرم کہا ہے کہ ابھی جمہوریت نہیں ہے بچی کھچی جمہوریت ہے. مطلب جو بھی جمہوریت اس ملک یہ کہتے ہیں نا کہ ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی ہے. لیکن آپ نے کہا ہے بچی کھچی جمہوریت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں ان کی بات مان لیتے ہیں، کہتے ہیں بچی کچی جمہوریت. اچھا چلیں that was a good twist. تو میں یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 مئی مسکرا کے آپ نے سارے نا اپنے بیانیے پہ پانی پھیر دیا کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا. نہیں میں تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 مئی کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ان کے لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں. پھر جو آگ لگی، جو حملے ہوئے، بالخصوص جو شہداء کے مجسموں کو اٹھا کے نیچے پھینکا گیا، ان کو ام عالم کے جہاز کو آگ لگائی، اب اس کو آپ ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا. بات یہ ہے کہ آئین آپ کو احتجاج کرنے کا حق دیتا ہے، مگر وہی آئین آپ کو توڑ پھوڑ پبلک پرائیویٹ پراپرٹی کی دفع کرنے کا اجازت نہیں دیتا. ختم ہو جاتا ہے جہاں دوسرے کا حق شروع ہوتا ہے. انڈیڈ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. یہاں آپ لوگ بھی کنٹینر لگا دیتے ہیں، وہ بھی دوسروں کے حق کے اوپر قدغن ہوتی ہے. یہ لوگ احتجاج کرنے آ جاتے ہیں ہر دوسرے دن، وہ بھی دوسروں کے. قانونی جواز تو ہے نا حکومت کے پاس کنٹینر لگانے کا. ان کے پاس بھی ہے نا کہ ہمارا رائٹ ٹو اسمبلی ہے بائی دا کانسٹیٹیوشن. رائٹ ٹو اسمبلی ہے نا، رائٹ ٹو ڈسٹرائے پروٹیسٹ بھی ہے نا. رائٹ ٹو ڈسٹرائے پبلک پرائیویٹ پراپرٹی تو نہیں ہے نا. آپ کور کمانڈر کے گھر کو آپ نہیں ہے، دیٹ کین ناٹ بی الاؤڈ. کیا آپ لوگوں نے ان کو کامیاب بنانے کے لیے پورا سامان تیار کیا ہوتا ہے؟ دفعہ 144، اس کو گرفتار، اس کو گرفتار، ادھر کنٹینر ادھر کنٹینر. اتنے لوگ چاہے انہوں نے نہ لانے ہوں جتنے لوگ آپ لوگوں نے دکھا دینے ہوتے ہیں کہ آنے والے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ انشور کرے کہ کوئی بھی مطلب کہ ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو جس سے ملک کا انٹرسٹ جو ہے. حکومت کا کام اوور ری ایکٹ کرنا تو نہیں. اوور ری ایکٹ نہیں، لیکن یو کین ناٹ ایکچولی فور کاسٹ کہ کیا ہونے جا رہا ہے نا. اٹس ناٹ ایزی ٹو فور کاسٹ کہ کتنے بندے آئیں گے. اپنی انٹیلیجنس رپورٹس بھی تو ہوتی ہوں گی نا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن پھر بھی آپ کو پریکاشنری میجرز، دیکھیں پریکاشنری میجرز آپ کو لینے ہیں نا. کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کا بدقسمتی سے جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے اس کے اندر اگر ہم نہ پریکاشنری میجر لیں اور کچھ ہو جائے تو آپ ہمیں کہیں گی کہ آپ لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں. پریکاشنری گرفتاریاں اگر ٹرینڈ بن گیا تو آپ بھی تیار رہیے. یہ تو بہت دفعہ پہلے ہم تیار کیا، بہت دفعہ ہو چکا ہے. صحیح تھا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا بچی کچی
ہاں تو بچتی کچھ ہی بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو عفنان صاحب نے زیادہ نہ پھنساؤ تسی اگر تو پہلے آپ پھنس گئے تھے. اگر آپ کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کی پاسداری ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی نا. اگر آپ کا آبجیکٹو یہ نہیں ہے, وہ ٹھیک قربانیاں, وہ جمہوریت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, جمہوریت کے لیے نہیں دے رہے نا. میں تو اپنا ہمارا بتا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں, ان کا تو دیکھیں, ان کے جو لیڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا تو وہ جو نظام ہے نا اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ سپورٹ وہ خود کرتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ تقویت دے رہے ہیں نا, تقویت دے رہے ہیں کیونکہ ایک پلر ہے وہ تو ہائبرڈ نظام کے, کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہیں یا تھے نہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, میں سیاسی جماعتوں سے کروں گا ہی نہیں. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نظام کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. پھر جو جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی تھی میٹنگ, اس میں انہوں نے کیا بات کی تھی آپ کو پتہ, وہ رپورٹ بھی ہوئی ہوئی ہے ساری کی ساری. اس میں کوئی یہ تو نہیں کہا تھا کہ جمہوریت اور آئین اور قانون, انہوں نے تو کہا تھا کہ مجھے حکومت میں لے کے آؤ. جب انہوں نے آگے سے نہیں کہا تو انہوں نے وہاں سے کھانا کھائے بغیر اٹھ کے آ گئے. تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ سامنے رکھ کے ہم نے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے. تو پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم یہ بات کنفرم کی تھی عمران خان صاحب کے جانے کے بعد کہ انہوں نے بڑی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ایک برج بننے کی. عارف الوی صاحب نے, یہ میرے سامنے بذات خود I've heard it from the horse's mouth. پھر دوسرا بتا دیں محسن نقوی صاحب والی بات کبھی بات کرتے ہیں, پتہ چلے ادھر سے افواہیں اڑ کے ادھر دیکھیں. میاں نواز شریف صاحب اس ملک کی آئین کے لیے اور جمہوریت کے لیے اپنی بیگم کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے واپس لنڈن سے پاکستان آئے تھے. اگر ان کو یہ ہوتا کہ میں جو ہے مجھے کچھ نہ ہو تو وہ باہر رہتے. انہیں معلوم تھا کیا ہونے والا ہے, انہیں معلوم تھا جب وہ لینڈ کریں گے انہیں اریسٹ کر لیں گے, پھر بھی وہ واپس آئے. تو یہ بات, اور اس کے علاوہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے جیلیں کاٹی اس ملک کے آئین کے لیے. جوڈیشل موومنٹ کو کامیاب کرانے میں کلیدی کردار میاں محمد نواز شریف صاحب کا. بات یہ ہے کہ کیا جب 2003 میں ARD بنی یا 2 میں بنی تھی یا 3 میں, تو اس وقت کیا میاں نواز شریف صاحب نے اور بینظیر بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ ہم مشرف سے بات کریں گے کیونکہ پاور اس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, سیاستدان آپس میں ملیں گے اور ہم اس تحریک جمہوریت کی بات کی. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. سب کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب آپ لیکن یہ بات تو آپ مانیں نا کہ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی طرح کی کوئی لیوریج ملے تو پھر بات ہم اتر کریں. آپ لوگوں نے انوائرمنٹ ایسا بنایا ہوا ہے کہ ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لینے کو تیار ہے. چارٹر ڈیموکریسی کے بعد تو یہ انوائرمنٹ ختم ہو گیا تھا نا. یہ تو 2017-18 کے بعد دوبارہ سے واپس آیا ہے. یہ تو ریباؤنڈ ہوا ہے. ہاں جی, ابھی تو ہے بالکل ہائبرڈ نظام ہے. میں کیا چلیے, یہ آج کی توپوں کا رخ آج کہیں اور ہے.